تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، اور مصطفیٰ نے مانگا ان کو ہے، مصطفیٰ نے مانگا ان کو ہے، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، اور لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، اور میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ، میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ عرش پر پلی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آر رمضان ٹرانسمیشن ماہ رمضان۔ یہ ایک فرسٹ ایور ڈیجیٹل ٹرانسمیشن، کمپلیٹ ٹرانسمیشن ٹمز میڈیا کی ٹیم آپ کے ساتھ سامنے لائی ہے وتھ ڈاکٹر معیز حسین۔ اور سر اس کو پورا ایک جب ریویوز دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شیئرز کر رہے ہیں، لوگ کامنٹس کر رہے ہیں، تو ان کے کامنٹس پڑھ کے ان کی شیئرنگ کا جذبات دیکھ کے یہ فیل ہو رہا ہے کہ دس واز اے گڈ ڈیسیژن دیٹ یو میڈ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پرپز یہ تھا کہ عام طور پر ماشاءاللہ پورے پاکستان میں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں کوئی ایسا چینل ہے جو مسلمانوں کو بھی ٹائم دیتا ہے، مسلمانوں کا چینل ہے، وہاں ماہ رمضان کے حوالے سے بڑے انٹرسٹنگ پروگرام ہوتے ہیں، جذبہ ایمانی بیدار کی جاتی ہے، علماء کرام آ کر اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ ہم اس پروگرام میں وہ ٹاپک ڈالیں جو عام طور پر نہیں ہوتے، بالکل سماجی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، انسانی نفسیات، انسانی رویات، انسانی اخلاق، یہ سب چیزیں ڈالیں۔ تو اس سے ریلیونس یہ کہ ظاہر ہے دین آیا ہے اسلامی معاشرے کے لیے، دین آیا ہے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں۔ تو عروج مجھے یہ بتاؤ، آج تم ابھی آگے مجھے کچھ میں بزی تھا اس وقت، تو اسکرپٹ وغیرہ ہم لوگ چیک کر رہے تھے، تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں عجیب و غریب ایکسپیرینس۔ اچھا ہوا یہ کہ میں گئی افطاری پہ، پہلے تو میں گئی ہاسپٹل، پھر لگی رپورٹس لینے، کل رات کو جو بلڈ ٹیسٹ کرایا تھا اس کی رپورٹس لینے گئی۔ وہ جب رپورٹس لینے گئی تو باہر ہاسپٹل کے باہر لوگ بڑی دعائیں دے رہے تھے، مطلب لوگ جو ضرورت مند لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پلیز اپنی جان کا صدقہ دے دو، تم صحت بہتر ہو جائے گی، اللہ شفا دے گا۔ تو وہاں پر مجھے جان کی بات تھی تو میں نے فوراً سے نکال کے دے دیا۔ اچھا پھر مجھے لگا کہ مطلب ہوں گے اتنی گرمی میں کھڑے ہیں روزے کے اندر، پھر میں گئی افطار لینے۔ اب افطار لینے جب میں گئی تو ڈیفینیٹلی سموسے پکوڑے ہم سب یہ لے رہے تھے، تو بہت ساری بچیاں تھیں اور بچے تھے، وہ آ کے مطلب آپ کو کھینچ رہے تھے اپنی طرف کہ ہمیں بھی تھوڑا چاہیے، ہمیں بھی تھوڑا چاہیے، ہمیں بھی دیں، ہمیں بھی دیں۔ اب مطلب اللہ کے واسطے دے دیں، رمضان ہے روزے کے لیے دے دیں، گھر میں اناج نہیں ہے۔ سر یہ جو ایونٹ ہوا اس میں مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں، بیکاز in front of the hospital, yes, there were people, there were fewer people, but
when I was in front of the shop, इतने सारे लोग थे कि मुझे आखिर में ये फील हुआ कि एक तो मैं अगर देना भी चाहूँ तो किस किस को दूँ, और मुझे क्या पता चले कौन जरूरतमंद है और कौन नहीं है। थैंक यू। अच्छा यही एक्सपीरियंस है जो बताना चाह रहे हैं। देखिए बेसिकली जो मांगता है वो भिखारी होता है। वैसे तो हम में से हर शख्स बारगाह इलाही में भिखारी है। कोई शिफा की भीख मांगता है, कोई रिस्क की भीख मांगता है, कोई औलाद की मांगता है, कोई अपने माँ बाप की दुआ की भीख मांगता है, तो हम सब भिखारी हैं। मगर उस बारगाह में एक मुझे कहानी याद आई, बड़े बरसों के बाद वो याद आई आज इत्तेफाक से इस टॉपिक पे, कि एक बादशाह था, वो अपने लोगों के साथ, फौज के साथ या जो भी उसकी सिफारिश शिकार पे गए। शिकार करते करते वो एक हिरन के पीछे भागा और कहीं रास्ता भूल गया, जंगल में वो खो गया। अब वो परेशान हुआ, अकेला, मुझे रास्ता भी नहीं पता, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे सिपाही भी नहीं है और अंधेरा हो रहा था। उसने कहा कि बेहतर है कि मैं रात कहीं गुजार लूं, सुबह रास्ता मिल जाएगा या मेरे सिपाही मुझे ढूंढते आ गए। उसने कहा रात कहाँ गुजारूं, भरपूर जंगल है। तो उसको दूर एक छोटा सा झोंपड़ा लग रहा है। वो झोपड़े में दाखिल हुआ और उस झोपड़े में बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था चारपाई पे और कुछ सूखी मुखी खा रहा था, रोटी वगैरह। तो बादशाह ने उसको यही बताया कि मैं बादशाह से मिलूं। उसने गया, उसने कहा मैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा था और रास्ते में मैं भूल गया रास्ता, तो क्या आप इजाजत देंगे मैं अगर रात को या गुजार लूं, जंगल में तो खतरनाक जानवर भी है। उसने कहा बिल्कुल, ले रोटी भी इसको दी गई, तू भी खा ले, मेरे पास। बादशाह ओवैस हो गया। सुबह जब उठा तो उसने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया, बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। और बहुत ही गरीब आदमी था, उसकी छत भी टूटी हुई थी और सामान भी नहीं था। उससे पूछा तो क्या करता है, कहता मैं लकड़ियां काटता हूँ जंगल में और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे में हिम्मत भी नहीं है, तो बस गुजर बसर हो रहा है। तो बादशाह ने उसको बताया कि मैं असल में बादशाह हूँ और आपको मैंने नहीं बताया कि बताया तुम किस किस्म के इंसान हो, तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ तुम्हारी मेहमान नवाजी से। उसने अपनी अंगूठी निकाल के दी और कहा रखो ये, जब कभी तुम्हें जरूरत हो तुम इस अंगूठी को दिखाओगे तो सारे दरवाजे महल के खुल जाएंगे और तुम मेरे कमरे खास में आ जाना, जो भी तुम्हारी हाजत हो, जरूरत हो, मेरे पास आ जाना। खैर वो चला गया, इसने अंगूठी रख ली। कुछ महीनों के बाद बड़ा शदीद तूफान आया, बारिश आई और उस बेचारे का झोपड़ा भी गया, उसका सामान भी गया, कुछ नहीं था उसके पास सिवाय उस बादशाह की अंगूठी। उसे एकदम से ख्याल आया कि बादशाह सलामत ने कहा था तो अब इस वक्त मैं जरूरतमंद हूं, अब मुझे नीड है, अब मुझे नीड है। ठीक है, तो वो बेचारा उसने अंगूठी ली और सफर किया करके 1-2 दिन के बाद वो पहुंचा महल में। जहां जहां अंगूठी दिखाता गया दरवाजे खुलते गए और आखिर में वो कमरे खास में चला गया। तो एकदम से रुक गया। बादशाह सलामत नमाज पढ़ रहा था और नमाज का इख्तिताम था। वो इंतजार करने लगा कि बादशाह सलामत नमाज पढ़ ले तो मैं अपनी हाजत बयान करूं। तो बादशाह ने नमाज का सलाम फेरा, उसके बाद हाथ उठाए और रब्बुल आलमीन से दुआ करने लगा कि परवरदिगार मुझे ये भी दे दे, मुझे ताकत दे दे, मुझे वगैरह वगैरह मांगने माफ कर दे मुझे। इतने ये पलटा, तो पलटने की जो आवाज आई तो बादशाह चौंका। उसने कहा कौन, तुम कैसे आ गए, कौन हो तुम? उसने बादशाह सलामत को अंगूठी दिखाई। तो बादशाह पहचान गया, अच्छा तो क्या तुम आए थे तो जा क्यों रहे हो वापस? वो पलट के जा रहा था। कहता बादशाह मैं जरूरतमंद था, भिखारी था, आपके पास आया था। उसने कहा फिर जा क्यों रहे हो? कहता बादशाह सलामत जब मैं आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि आप मेरे से बड़े भिखारी, तो अगर आप उससे मांग रहे हैं जो सबको अता करता है तो मैं आपसे क्यों लूं, मैं उससे क्यों ना मांगूं? डायरेक्ट क्यों ना मांगूं? सच ए ब्यूटीफुल स्टोरी। अगर इसको समझा जाए तो एक बहुत बड़ा लेसन है इसके अंदर। हम जाएंगे अभी देखेंगे आगा अब्बास साहब को, लेकिन इसके बाद हम आके डॉक्टर मोई से जरूर सवाल पूछेंगे कि जब मैं किसी को कोई चीज देती हूँ या देता हूँ तो क्या मैं वसीला हूँ या मुझे जज करके किसी को कुछ देना है? सो कीप वाचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। और इस तरह के मरीज़ इस तरह की कैफियत से दो चार रहते हैं। रमज़ान में लोग डरते हैं रोज़ा रखते हुए कि हमें पूरे रोज़े में यूरिन पास नहीं हुआ। गुर्दे और मसाने के जो मरीज़ होते हैं वो इस किस्म की कैफियत से दो चार होते हैं। तो मैं उनके इस मसले के हल के लिए एक बात अर्ज़ करूँ, ये जो मूली है, मूली का रस, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, पहले मैं ये बता दूं, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, अगर गुर्दे और मसाने की तकलीफ़ की वजह से
پورے دن یورین پاس نہیں ہوتا ہے اور وہ ٹینشن میں آتے ہیں کہ ہمیں یورین پاس نہیں ہو رہا ہے، چونکہ رمضان میں جب روزہ رکھتے ہیں تو پانی تو نہیں پیتے ہیں روزے میں، تو وہ ٹینشن میں آتے ہیں، تو ان کو یہ پرابلم ان کی اس سے سالو ہوگی۔ مولی کا رس نکالیں، اور مولی کا رس نکالنے کے بعد 2 اونس، صرف 2 اونس مولی کا رس سحری کے ٹائم پر، سحری کرنے کے تقریباً 10 منٹ یا 20 منٹ کے بعد 2 اونس صرف مولی کا رس پئیں گے تو ان کو دن بھر میں یہ پرابلم نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر ناریل کا پانی پیتے ہیں، ناریل کا پانی، اگر یہ کسی کو پسند نہیں ہے تو ناریل کا پانی پینے سے بھی ان کا یورین پاس ہونا بند نہیں ہوگا، اور ان کا مثانہ بھی اچھا کام کرے گا، اور یورین صاف بھی اسی سے ہوتا ہے، ناریل کے پانی سے، مولی کے پانی سے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسا بھی یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ خاص طور پہ شوگر کے مریض، کہ شوگر جب ہائی ہو جاتی ہے تو پوری رات میں 2-3 دفعہ پیشاب کرنے کے لیے واش روم جانا پڑتا ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر آپ پریشان رہتے ہیں کہ رات میں 2-3 مرتبہ یورین پاس کرنے کے لیے واش روم جانا ہوتا ہے اور نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے لوگوں کی، تو کسی بھی حالت میں ایک تو یورین کبھی بھی نہ روکیں۔ یورین کو روکنے کی وجہ سے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی یورین کسی بھی حالت میں نہ روکیں۔ آپ کسی بھی سواری پہ جا رہے ہوں، آپ کوئی اچھی جگہ، کوئی اچھے ریسٹورینٹ یا کوئی بھی راستے میں اگر ٹوائلٹ بھی پڑتا ہے، آپ رکیں، وہاں آپ پہلے یورین پاس کریں۔ جب لوگ یورین کو پاس ہونے سے روکیں گے، پیشاب برداشت کریں گے، تو گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ احادیث میں بات آئی ہے، کبھی بھی پیشاب نہ روکیں۔ اچھا، اب شوگر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پیشاب رات بھر میں کئی دفعہ اٹھنا پڑتا ہے پیشاب پھرنے کے لیے، تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی سی کلونجی، تقریباً 21 یا 25 دانے یا 27 دانے کلونجی آپ کھا لیں، چبا کے کلونجی آپ کھا لیں، اس کے بعد آپ سو جائیں، تو آپ کو یہ بار بار جو یورین پاس کرنے کے لیے زحمت اٹھانی پڑتی ہے وہ نہیں ہوگی، اور آپ کی مزے کی بات ہے آپ کی شوگر بھی اس سے کنٹرول میں رہے گی۔ تو یہ جتنے بھی یورین کے مسائل آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ اس چھوٹی سی باتوں سے، چھوٹے سے نسخے سے آپ اپنا سولو کر سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، میں ہمیشہ وہ نسخے بتاتا ہوں جو بے ضرر ہوں، وہ چیزیں بتاتا ہوں جو بہت آسانی سے آپ کو مہیا ہو جائیں، آپ کو مل جائیں، آپ کے گھر میں سے نکل آئیں۔ میں 4-6 جڑی بوٹیوں والے نسخے بھی بتا سکتا ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں میرے پاک نبی کے جو نسخے ہیں، جو غذا سے انہوں نے بیماریاں ٹھیک کرنے کے طریقے بتائے ہیں، میں لوگوں کو وہ چیزیں بتاؤں جو میرے پاک نبی کے نسخے ہیں۔ اور غذا کا استعمال ایسا ہوتا ہے کہ جب تک آپ اس میں اعتدال سے نہ بڑھ جائیں، ورنہ غذا کبھی نقصان نہیں دے گی آپ کو۔ غذا میں صرف اعتدال کا خیال آپ کو رکھنا ہے، آپ کو وہ غذا صرف فائدہ دے گی، نقصان نہیں دے گی۔ جہاں اعتدال سے زیادہ آپ بڑھ جائیں گے، جیسے اگر کلونجی آپ کو میں نے کہا کہ 21 یا 27 یا 25 دانے کھائیے، اگر آپ 1 ٹی اسپون کھا لیں گے تو نقصان ہوگا آپ کو۔ آپ کہیں گے اس میں تو موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، علاج تو ہے، لیکن ہر چیز کا اعتدال سے بڑھ کے استعمال نقصان کرتا ہے۔ زیادہ کلونجی اگر آپ کھائیں گے، جگر خراب ہو جائے گا۔ کلونجی کو احتیاط کے ساتھ کھانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، لیکن اس کے کھانے کے اوقات ہیں، اس کے کھانے کے طریقے ہیں، اس کے کھانے کی مقدار ہے۔ ہمیشہ ہر چیز کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیجئے تو آپ کو ہمیشہ اس کے فائدے ملتے رہیں گے۔ ویلکم بیک اینڈ آئی ایم شیور یو انجوائڈ واچنگ آغا عباس صاحب۔ سر میں نے ایک سوال سے چھوڑی تھی بات، تو پلیز اس کا جواب بتا دیجیے۔ دیکھیں جی، فرسٹ آف آل 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں مدد کرنے کی، امداد کرنے کی، تو ہمیشہ پہلے اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ چیریٹی بگنز فرام ہوم۔ آپ کے گھر والوں میں پہلے تو بہت ہی خون کے رشتے جو آپ کے ہیں، ان کو کسی ضرورت ہے، رمضان میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ان کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ نہیں ہے تو پھر اپنے دوسرے رشتے دار ہو گئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اگر لوگ کام کرتے ہیں، آپ کے لیے کام کرتے ہیں، ان میں سے کسی ضرورت ہے وہ پوری کریں۔ یہ پہلی فرض ہے آپ کے اوپر، یہ جو رشتے ہیں آپ کے،
انر سرکل آؤٹر سرکل وغیرہ. اس کے بعد جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ آپ کا سوال یہ کہ جی اگر میں بہت سارے ادارے بھی ہیں جو فلاح بہبود کا کام کرتے ہیں, این جی اوز ہیں, تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ ان این جی اوز میں وہ کون ہے جو کام کرتی ہے, جو ہمارا پیسہ کام خیر میں لگاتی. ہاں, میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر میں کسی کو کوئی چیز دیتی ہوں, رائٹ, کہتے ہیں نا مجھے اللہ نے بتایا, مجھے اللہ نے وسیلہ بنایا کہ میں کسی کی ہیلپ کر سکوں, تو جب میں وہ ہیلپ کر رہی ہوتی ہوں تو وہ میں تو ہیلپ نہیں کر رہی نا, وہ میرے تو خدا ہیلپ کر رہا ہے. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کہ ہمیں ہیلپ کرنے سے پہلے یہ چیک کرنا ہوگا کہ وہ شخص ضرورت مند ہے کہ نہیں. اب دیکھیں بھکاری تو بہت قسم کے ہوتے ہیں, کوئی اقتدار کا بھکاری, کوئی پاور کا بھکاری, کوئی وزارت کا بھکاری, ہے نا, کوئی کسی اور چیز کا بھکاری. تو کیا وہ شخص واقعی ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں؟ اس میں پتہ ہے پرابلم کیا ہوتا ہے, جو سفید پوش لوگ ہیں جو اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. مجھے کبھی ایک شخص نے ایک بات کہی تھی, مطلب اس بات سن کے میں ہل گیا تھا کہ لعنت ہے ایسے معاشرے پہ کہ جس معاشرے میں کسی انسان کو اپنا ہاتھ پھیلانا پڑے, اور اس معاشرے میں وزیر اور امیر اور لوگ جو ہیں یہ رات کو پیٹ بھر کے کھائیں اور ان کے پاس دنیا کا ہر آرام اور آشائش موجود ہو, اور کسی کو ہاتھ پھیلانا پڑے. تو جب ہم اس طرح کرتے بیسیکلی ہم ڈر جاتے ہیں, کیونکہ ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا, اچھا جی تم دیکھنا کورٹ کے باہر تمہیں خاص قسم کا فقیر ملے گا, کورٹ کے باہر. کیوں؟ ہر آدمی جا رہا ہے اپنے کیس کے لیے, تو اندر سے اس کو ہوتا ہے میں کیس جیت جاؤں تو وہ پیسے دے دے گا. ہسپتال کے باہر لوگ ہوں گے, ہوٹل کے باہر ہوں گے, کچھ جگہ ایسی ہے جہاں لوگ ہوتے ہیں مگر یہ پروفیشنل بیگرز ہیں. صحیح. میری پیاری عوام, ہمیں آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک اپیل ہے چیز آپ کے ووٹ مانگنے کی. ہم جائیں گے, دیکھیں گے یوگی وجاہت کو, جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ جو صدقات خیرات ہم کرتے ہیں اس میں کیا اماؤنٹ میٹر کرتی ہے کہ نیت. سو کیپ واچنگ. السلام علیکم, میں ہوں یوگی وجاہت. رمضان اپنے آب و تاب کے ساتھ ہیں جی, اور ہم رفتہ رفتہ اب اس مقام پہ آ رہے ہیں جہاں پہ اب رمضانوں کے روزوں کی تعداد گھٹنا شروع ہو رہی ہے اور ہم زیادہ عید کے قریب ہیں, اور جو آغاز رمضان تھا جب ہم نے استقبال رمضان کیا تھا اس سے ذرا ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کبھی فاصلہ اب عید کے قریب ہو رہا ہے اور آغاز سے دور ہے, تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ سفر جو ہم نے طے کیا ہے یہ برکتوں کا ہے, رحمتوں کا ہے, اور الحمدللہ یہ ایسے ہی رہے. لیکن کچھ سفر ہوتے ہیں جن کو کرنے کے بعد جسم بھی دکھ جاتا ہے اور ہمارے جوڑوں میں بھی درد رہتا ہے. یہ ہے عام زندگی میں جو ہم چلتے پھرتے ہیں. آج میرا موضوع جوڑوں کے درد ہے. جوڑوں کے مرض کے جو مریض ہیں, مرض میں مبتلا افراد, سب سے پہلے ان کو جو ٹیسٹ کرنا ہے وہ ہے BMD, بون منرل ڈینسٹی ٹیسٹ. یعنی ہڈیوں میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی یا منرلز کی کمی تو نہیں ہو گئی. یہ درد جب ہی ہوگا جب آپ کے جسم میں کیلشیم کی, وائٹامن ڈی کی کمی ہو گئی ہوگی, تو جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے. یہ پہلا ٹیسٹ آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ جو بھی آپ کا آرتھوپیڈک ہے, ڈاکٹر ہے, اس کے مشورے پہ عمل کیجیے. لیکن غذائی معاملات میں میں آپ کی کچھ نہ کچھ تھوڑی سی رہنمائی کرتا ہوں. جہاں اور چیزیں آپ لے رہے ہیں, جہاں اور مہنگے مہنگے پھل خرید رہے ہیں, مہنگی مہنگی چیزیں آ رہی ہیں, تلے ہوئے سامان کی, تو بیکری سے آپ نے پورا سامان اسٹاک اٹھا لیا ہوگا, اس میں رول بھی ہوں گے جناب, تو چھوٹے چھوٹے آج کل چل رہے ہیں سموسے, وہ بھی ہوں گے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تل کے لڈو آتے ہیں. تل, جی ہاں, وائٹ تل ملتا ہے, ویسے بلیک بھی ہوتے ہیں. تل کے لڈو لے لیجئے, اور کوشش کریں کہ تل کے لڈوؤں کا استعمال بھی آپ جاری رکھیں, کیونکہ تل کے لڈو کھانے سے آپ کے جسم میں خاصی مقدار میں جو منرلز کی کمی ہے اور خاص طور سے کیلشیم کی, وہ کمی پوری ہوگی, اور آپ محسوس کریں گے کہ اب جوڑوں میں وہ درد نہیں ہو رہا جو ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مکھانے آتے ہیں, مکھانوں کا استعمال بھی ہم کر سکتے ہیں. اچھا, مکھانے کی بات یہ ہے کہ اگر مکھانے آپ تھوڑے سے کھا لیں تو پیٹ میں جا کے وہ خاصا ایسی دیر تک ایسا لگتے ہیں جیسے کہ آپ نے خوب چیزیں کھائی ہوئی ہیں, پھول جاتے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. کم کھانا ہو, جن لوگوں کو وزن کم کرنا ہو, ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. لیکن جوڑوں کے مریض کے لیے مکھانے کمال کی چیز ہے. تیسری چیز جو احتیاطاً استعمال کرنی ہے, اور سنگاڑے. لیکن سنگاڑے میں ایک نقصان یہ ہے کہ سنگاڑے کھانے والے کا کرٹن لیول, یعنی کڈنی کے لیے تھوڑا سا وہ نقصان دہ ہے, تو کڈنی لیول ہائی ہو جاتا ہے.
اس لیے جو گردے کے مریض ہیں ان کو سنگھاڑے استعمال نہیں کرنا، چاہے وہ جوڑوں کے مریض بھی ہوں۔ مکھانے سب سے احتیاطاً چیز ہے، اور سب سے اعلیٰ چیز اگر اس میں کہوں تو وہ تل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے گھر میں تیل موجود ہے سرسوں کا یا تل کا، تو اس میں تھوڑا سا آپ نے لہسن کو کاٹ کے ڈال دیں، جلا لیں گرم کر کے، اور وہ والا تیل جوڑوں میں لگا لیجیے گا، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ یوگ یہاں پہ جن چیزوں کا استعمال ہمیں بتاتا ہے اس میں تل کا تیل اور سرسوں کا تیل بہت ہی معاونت کرتا ہے درد سے اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی احتیاطیں ہیں، آپ یہ کر لیں تو زندگی کا سفر بہت خوبصورت ہو جائے گا، اور رمضان میں جب آپ عبادات کر رہے ہیں تو آپ کے جوڑ آپ کو تنگ نہیں کریں گے، اور عبادات آپ ایسے ہی کر سکیں گے جیسے کہ ان کو کرنا چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ویلکم بیک اینڈ سر نوٹ ڈو ووٹ لو اس پہ بات کروں کچھ، کیونکہ مزید لگتا نہیں کچھ اور بولوں میں اس پہ بات نہیں، میں صحیح کہ تم نے غلط بات نہیں کی۔ زمین بکتے ہیں، انسان بکتا ہے، غیرت بکتی ہے جس میں غیرت نہ ہو۔ جو سفید پوش ہوگا، غیرت مند ہوگا، وہ آدمی کبھی نہیں بکے گا، اصولوں سے ہٹے گا نہیں، جو بھی ہوگا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان مجبور ہوتا ہے تو وہ پھر نوٹ لے کر ووٹ دیتا ہے، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ یہ وہ صرف نوٹ نہیں لے رہا، وہ اپنے بچوں کا مستقبل بیچ رہا ہے۔ صحیح، He's selling the future of his children۔ اس وقت اسے ہوش نہیں ہوتا، وہ جنریشن ختم ہوگی بات۔ تو اب میں نے جیسے پہلے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بہت سارے لوگ ہر قسم کے بھیک مانگتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا شخص ڈیزرونگ ہے کہ نہیں، چاہے وہ ووٹ ہو، چاہے وہ کسی کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، تو یاد رکھو زکوٰۃ کا تو فکس ہے 2.5%، اور سرٹن اماؤنٹ، اتنی چاندی ہے، اتنا سونا ہو، اس کے اوپر پھر آپ کو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے۔ اچھا صدقہ خیرات اس میں کوئی قید نہیں ہے، جتنی آپ کی مرضی دو۔ تو نیت دیکھی جاتی ہے، اصل میں نیت سے بھی ایک بڑی خاص چیز ہوتی ہے، یہ جو حب مال ہے، محبت مال ہے، کیا آپ پیسہ دیتے ہوئے تڑپتے ہو، دکھ ہوتا ہے تو پھر وہ بیکار ہے، مگر آپ دیتے ہو کہ میرے رب کا مال ہے، مجھے اس نے دیا ہے تو میں اسی کی راہ میں خرچ کروں، یہ میں 1 روپیہ بھی اگر اس نیت سے خرچ کیا تو وہ کروڑوں کے برابر۔ ایک میرا سوال تھا، وہ بالکل ہی آؤٹ آف آرڈر آیا ہے ذہن کے اندر میرے، اور وہ یہ تھا کہ جب ہمارے پولیٹیشین عوام سے ووٹ مانگتے ہیں تو وہ اس جگہ ہوتے ہیں جہاں ان کے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں، اور جب عوام ووٹ دے دیتی ہے تو وہ پوری کی پوری عوام نیچے آ جاتی ہے، ان کے ہاتھ نیچے آ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کمال کی بات، یہ ایکچولی ہے۔ تو ایسا کیوں ہم ایسا کام کریں کہ جس میں ہمارے ہاتھ نیچے ہوں؟ یاد رکھو اوپر والا ہاتھ نیچے سے زیادہ افضل ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے دینے والا بنا، لینے والا نہ بنا، مجھے اگر لینا ہے تو صرف تیرے دربار سے لوں گا اور کہیں سے نہیں، تو مجھے لینا ہے تو میں صرف تیرے دربار سے اور کہیں سے نہیں لوں گا۔ تو سر نیت کا عمل جو ہے اس کے اندر ہمارے خیرات میں، اپنے صدقات کے اندر، وہ زیادہ ہے بنسبت کوانٹٹی سے، اماؤنٹ سے، کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑی مصیبت ہے تو بڑے پیسے نکالیں گے، چھوٹی مصیبت ہے تو چھوٹے پیسے نکالیں گے، لیکن میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کرنا ہے، بہت چھوٹا کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو زیادہ ثواب دے گا۔ کیا زیادہ کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا؟ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پلس وہ جو دولت آپ ہے، وہ دولت آپ نے حلال کمائی، حرام کمائی۔ صحیح، حرام کی دولت سے کروڑ روپے آپ دے دیں، اللہ پتہ نہیں اس کی مرضی وہ قبول کرے نہ کرے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر ایک شخص جو محنت سے رزق حلال کماتا ہے، اس میں رب کو راضی کرنے کے لیے فرض سمجھتے ہوئے وہ خوشی خوشی اس پیسے کو دیتا ہے۔ ایک اور چیز میں بتا دوں، جب آپ کسی کی مدد کریں تو اس کا کبھی پرچار نہ کریں، یہ آپ کے، بلکہ تو میرے خیال میں مولا کائنات کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ کسی کو دیتے تھے تو اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے تھے تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ شخص آپ کو دیکھے تو وہ شرمندہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ رویہ ہمیں اپنانا چاہیے اسلامی معاشرے میں، ہم کسی کو دیں اور دیں اس لیے کہ میرے پاس جو مال ہے میرے رب نے شاید تمہارے لیے دیا۔ صحیح، انسان صرف ضرورت مند پیسے کا نہیں ہوتا، کھانے کا نہیں ہوتا، لیکن انسان کی سب سے جو بڑی ضرورت مجھے فیل ہوتی ہے وہ انصاف کی، اور وہ لوگ جو انصاف نہیں دے پاتے وہ سب سے بڑے بھکاری ہیں۔ ہم جائیں گے اور ہم دیکھیں گے ڈاکٹر موئز کی ہیبٹ، جب واپس آئیں گے تو ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ سو کیپ واچنگ۔
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम हैबिट की बात कर रहे हैं। वो हैबिट है जो आपकी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी दे सकती है। तो एक ये अमल है, एक है बिहेवियर है, ये शायद हैबिट बन जाए तो आपकी जान बचा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने सीट बेल्ट लगाना होगा। सीट बेल्ट, ये सीट बेल्ट आपने लगाया गाड़ी स्टार्ट करने से पहले। ये एक बार बार अमल करें ताकि ये आदत बन जाए। उसके बाद आप गाड़ी स्टार्ट करें और फिर आपने गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपने दाएं बाएं देखा और फिर आपने गाड़ी निकाली। आदत डालें, ये जान बचा सकती है। थैंक यू। वेलकम बैक। और सर हम बात कर रहे थे इंसाफ की। जरूरतमंद तो है, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी जरूरत स्पेशली हमारे माशरे में वो है इंसाफ की। देखिए इंसाफ अगर होगा, अदल अगर होगा, तो फिर वो जरूरतमंद जिन तक रोटी नहीं पहुंचती शहर को पहुंचेगी। सबसे बड़ी बात, मैंने एक दफा किसी टीवी प्रोग्राम में कहा था कि जिस माशरे में चंद चीज़ों की मैंने बात की थी, उनमें से एक तालीम थी, एक खिदमत खल्क या इलाज वगैरह, एक रोटी थी और एक था इंसाफ। मैंने कहा था जिस माशरे में अदल और इंसाफ, अच्छा अदल और इंसाफ में समझना जरूरी है। पाकिस्तान में इंसाफ होता है, अदल नहीं होता। अदल का मतलब है बैलेंस के साथ। मैं गरीब हूं, मैंने दस्तक दी कोर्ट के दरवाजे पे, मेरी सुनी जाए। मेरे बाद कोई बड़ा वजीर आया, जितना टाइम में उसको सुनता है उतने टाइम में मुझे भी सुने, उसको इंसाफ मिलता है इतने टाइम में मुझे इंसाफ मिलता है। वो होता नहीं है क्योंकि यह अदल नहीं है, बराबरी की बात नहीं है। तमाम शहरी बराबर है, अमीर गरीब पढ़ा लिखा अनपढ़ तमाम बराबर। हर इंसान इस मुल्क का शहरी है, उसको बराबर के हुकूक है। उस हवाले से अदल नहीं होता, इंसाफ होता है। तो अब होता क्या है कि जिस माशरे में अदल ना हो और इंसाफ हो, उस माशरे में सबसे बड़ी चीज होती है जुल्म पैदा होता है। इन द एब्सेंस ऑफ अदल जुल्म पैदा होता है। जब जुल्म माशरे में पैदा होता है तो जुल्म बहुत सारी बुराइयों को जन्म देता है। किसी के पास बहुत कुछ आ जाता है, कोई भूखा रह जाता है, किसी को कुछ नहीं मिलता। जिस माशरे में ना अदल हो और ना इंसाफ, अदल और इंसाफ ना हो तो माशरा इंसानी माशरा हो ही नहीं सकता। सही। अक्सर दुनिया के अंदर बहुत सारे माशरे हैं जहाँ अदल और इंसाफ दोनों है। कुछ हमारी तरह मुल्क है जहाँ सिर्फ इंसाफ है, अदल नहीं है। असल में होता क्या है, जो लोग इक्तिदार के ऊपर होते हैं उनको ताकत का घमंड होता है, और ताकत के घमंड में इंसान की आंखों पे पट्टी लग जाती है। अब वो अपनी ताकत को कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हर वो हरबे इस्तेमाल करेगा जिससे शायद दूसरों को एहतसास हो, दूसरों के साथ ज्यादती हो। तो हम इस बात को जरूरी समझते हैं कि अगर आपने किसी को हेल्प करनी है, किसी को देना है, इंसाफ भी, अच्छा अदल शुरू होता है घर से। तो अगर आपने किसी को देना है, अदल और इंसाफ देना है, तो घर से दें। और जब किसी जरूरतमंद को कोई जरूरत हो और आप देते हो तो बराए करम ही चेक जरूर कर ले कि आया वो जरूरतमंद है या नहीं, या फिर वो सिर्फ प्रोफेशनल है। सही। हम जाके देखेंगे डॉक्टर मोइस से गोल्डन वर्ड्स, लेकिन जब आएंगे तो डॉक्टर मोइस से पूछेंगे क्या सदकात और खैरात करने के लिए किसी बुरे इवेंट का या किसी बुरी खबर का वेट करना चाहिए, या हमें वो अपनी रेगुलर डे टू डे लाइफ में करना चाहिए उन लोगों के लिए जिनको जरूरत है, सब ठीक पहुंचेगी। बुरा वक्त भी चला जाता है, अच्छा वक्त भी चला जाता है। कभी वक्त एक साथ नहीं रहता। हर गुजरने वाला पानी दरिया में से एक नए पानी को लेके आता है। तो जिस वक्त से हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, बड़ी मुश्किल दौर है, ये गुजर जाएगा इस यकीन के साथ कि अच्छा दौर फिर आएगा। वेलकम बैक। और सर मैंने सवाल इसलिए पूछा कि अक्सर जब किसी घर में कोई इंतकाल होता है, कोई बीमारी होती है, कोई मुसीबत आती है, तो फौरन से सदकात और खैरात शुरू हो जाता है। तो हम किस एक बुराई और उसका वेट ही क्यों करते हैं? क्या मुसीबत का, क्या हम सदकात और खैरात रेगुलरली नहीं कर सकते? देखिए, अगर तो आपका ईमान है कि आपका रब आपको रिस्क रोज देता है, तो उस रिस्क में से सदकात खैरात आपने रोज निकालनी है, चाहे कोई मुसीबत हो या ना। ये तो फैक्ट है कि मुश्किल के वक्त आप सदकात निकाले, अल्लाह मुश्किल टाल देता है। मगर मुश्किल ना भी हो तो देखें, आपकी जान है, आपकी जान है, आपके जिस्म में दौरान खून है, आपका हार्ट चल रहा है, आपके लंग्स चल रहे हैं, तो ये भी तो एक बड़ा सिस्टम चल रहा है ना। तो आप सदकात और खैरात निकालते वक्त ये सोच के निकाल के, परवरदिगार आज तूने मेरे
دل کو بند نہیں کیا, آج مجھے خوراک دے دی, آج مجھے رزق دے دیا, تو پروردگار یہ میں تیرے ان بندوں کو جن کو ضرورت ہے ان کے لیے میں پیسے نکالتا. سر جب ہمارے پاس کوئی چیز مانگنا ہے تو اس کو ہمیں شکر کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اس نے ہمارے پاس آیا تو ہم وسیلہ بنے. صوفیہ کرام اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے ضرورت مند اور آپ اس کی ضرورت پورا کرتے ہو تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, آپ یہ سوچو کہ اس کی وجہ سے آپ کو نیکی کرنے کا موقع ہے. بیوٹیفل. اگر کوئی شدید گرمی میں کوئی آپ سے پانی طلب کرے اور آپ اس کو ایک گلاس پانی پلا دیں, اس کا شکریہ کہ اس نے آپ سے پانی مانگا, آپ نے دیا, مگر اس نے قبول کیا, نہ کر قبول کیا اس نے, تو اس نے آپ کو موقع دیا احسان کرنے کا, نیکی کرنے کا. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہوگی کہ ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے, احسان صرف ہمارے رب کا ہے. انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, آج اس کا برا وقت ہے, آپ اس کی ہیلپ کریں, کل آپ کا برا وقت آئے گا, اللہ آپ کو وسیلہ دے دے گا. اچھا سر, ہم دیکھتے ہیں ملک کو, کسی بھی ملک کو جب دیکھتے ہیں, کسی اکانومی کو ہم دیکھتے ہیں, جس طرح کے سیریا ہے, جس طرح کے دوسرے ممالک ہیں, ہمارا اپنا ممالک ہے, ملک ہے, سوری ہمارا اپنا ملک ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ٹائم گزر رہا ہے اس طرح بہت سارے NGOs کھل گئے, بہت سارے چیریٹیبل آرگنائزیشن کھل گئے. تو سر یہ کس بات کی نمائندگی کرتا ہے؟ NGOs کا زیادہ کھلنا کسی ملک میں اس بات کی نشاندہی کہ اس ملک میں عدل و انصاف نہیں ہے, اس ملک میں ظلم ہے, اس ملک کے اندر غربت ہے, اور اس ملک میں ایسے حکمران ہیں کہ جو لوگوں کا خون چوستے ہیں. دیکھیں NGO کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب اس ملک میں ضرورت ہو. تعلیم کے لیے NGOs ہوتی ہے, ہیلتھ کے لیے NGOs ہوتی ہے, رائٹس کے لیے NGOs ہوتی ہے, انسان کو کوئی بھی قسم کی پریشانی ہو, تکلیف ہو, بہت ساری چیزوں کے لیے ہوتی ہے. کب ہوتی ہے؟ جب معاشرے میں وہ چیز مس ہوتی ہے. اور معاشرے میں مسنگ کیوں ہوتی ہے؟ جب حکمران ایسے ہو جس کی وجہ سے عدل و انصاف ہو, ان کا خون چوسا جائے, لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو, تو اس وجہ سے. بیوٹیفلی ایکسپلینڈ. اور جب آپ کسی کی مدد کریں تو ہمیشہ اس کا شکر, اس کے شکر گزاروں کہ وہ آپ کے پاس آیا, اور آنے کے بعد اس نے آپ کی مدد کو قبول کیا, کیونکہ یہ بھی 2 وے اسٹریٹ ہے. یہ نہ سوچے اگر آپ دے رہے تو 1 وے اسٹریٹ ہے, آپ ہی دینا بڑے ترم خان ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اس شخص نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ یہ نیکی کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل ہوگی آپ سے ملاقات ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اگر آپ چاہتے ہیں آپ حصہ بنے ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا اور جیتے ہیں گفٹ ہیمپر, سو ڈو سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل, دیٹ از مائنڈ سائنسز آفیشیل. ہمارے سارے اسپانسرز کے جو نام اس وقت اسکرین پر آ رہے ہوں گے, آپ ان کے پیجز کو فالو کریں یا لائک کریں, اینڈ شیئر دا ٹرانسمیشن ایز مچ ایز یو کین. جتنا آپ زیادہ آپ شیئر کریں گے اتنے آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے ایک گفٹ ہیمپر جیتنے کے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو پاکستان میں نہیں ہیں ان کے لیے ایک اور خوشخبری ہے کہ 23 اپریل کو ہماری ریکی ہو رہی ہے آن لائن ویبینار پہ, اس کا ان کو واؤچر ملے گا. ان تک ہم یہ گفٹ ہیمپر نہیں لے کے جا سکتے, بٹ ہم ان کو واؤچر ضرور دے سکتے ہیں, which is worth of 16,500. بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.